اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ولعن اللہ علی اعداء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت منی وانا منک۔ سب سے پہلے میں انتہائی ممنون و مشکور صاحبانی بی این نیٹورک والوں کا کہ جنہوں نے مجھے اس چینل پہ مدعو کر کے بارگاہ امامت و ولایت میں چند الفاظ بیان کرنے کا شرف بخشا۔ عزیزان وقار، یہ مہینہ شہر اللہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے پوری بنی نوع آدم کے لیے جہاں تک اس کے مال کی، اس کے جان و عزت و آبرو کی اللہ نے ہر ممکن کوشش کی ہے اسے محفوظ رکھنے کی۔ اس مہینے میں ہر مسلمان دوسرے کی عزت و آبرو کی، دوسرے کی مال کی، دوسرے کا جس قدر ہو سکتا ہے اس کی مددگاری کرتا ہے، اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ ایک دوسرے کو محفوظانہ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ نہ فقط مسلمان بلکہ اس مہینے میں کفار تک دوسروں کے عبادت گاہوں کو، دوسروں کے مہینوں کو، ایام عبادت کو احترامانہ انداز سے دیکھتے تھے اور ان کی عبادت گاہوں میں جنگ و جدل سے گریز کیا جاتا تھا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ امت مسلمان کو کیا ہو گیا تھا کہ جو مہینہ شہر اللہ کہلاتا تھا اسی شہر اللہ میں وجہ اللہ کا ماتم بپا ہے۔ عزیزان وقار، اس مہینے میں اللہ کے دین کی کمر توڑی گئی۔ وہ ذات علی بن ابی طالب نے اس مہینے میں اس دنیا کو ودا کہا کہ جس کے متعلق اللہ کا رسول فرمایا کرتے تھے کہ یا علی انت منی وانا منک، یا علی انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابہا۔ فرمایا یا علی انا دار الحکمہ وانت بابہا۔ فرمایا علی میں مدینہ علم ہوں، تو اس کا دروازہ ہے۔ یا علی میں حکمت کا باب مدینہ ہوں، حکمت کا شہر ہوں، تو اس کا دروازہ ہے۔ نہ جانے کیا ہو گیا اس وقت کے مسلمان کو کہ علم سے عداوت کرنے لگا، علم سے روگردانی کرنے لگا۔ اگر اس وقت کا مسلمان ابن ملزم ملعون 40 ہجری 19 ماہ رمضان کی تاریخ صبح کو اسلام کے سر اقدس پہ ضربت نہ لگاتا تو آج اس ملک میں، اس دنیا میں ظلم و جور نہ ہوتا، دنیا کا رنگ ہی کچھ نیا ہوتا۔ جو علی زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے بہتر راستے بتاتے تھے، جو علی زمین پہ بیٹھ کے جس علی کی موجودگی میں کوفے کے یتیم خود کو یتیم نہ سمجھتے تھے، نہ جانے مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ 19 رمضان کے بعد اسی کی اولاد یتیموں جیسی ہو گئی۔ جس علی کی موجودگی میں کوفے کے لوگ سکون سے سوتے تھے، اسی علی کی اولاد کو اجر یہ ملا، اس علی کو اجر یہ ملا کہ اسی کی اولاد بے آبروانہ انداز میں بازاروں میں گھمائی گئی۔ جو علی ہر جنگ میں رسول کا جسمانی مدافع تھا، وہی علی بن ابی طالب تاخیر وقت جسمانی ہونے کے ساتھ ساتھ علی رسول اللہ کی ناموس کا بھی مدافع نظر آتا ہے کہ جب ذات علی کو ضرب لگائی گئی اور اصحاب زخمی حالت میں علی بن ابی طالب کو گھر لے کے گئے، بستر مرگ پہ علی تشریف فرما ہے، بیٹے حنفیہ کو بلایا، حنفیہ میرے پاس آؤ۔ جی بابا۔ کہا جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ جو میرے دروازے پہ اصحاب موجود ہیں انہیں قریب بلاؤ۔ کہا بابا کیا بچا ہے، اب زخمی ہیں۔ کہا حنفیہ انہیں اندر بلاؤ۔ کہا بابا اب یقیناً دارالحکمہ ہیں، حکمت رکھتے ہیں، بابا اگر ہو سکے تو مجھے بیان فرمائیں، میں انہیں بتا دیتا ہوں۔ کہا نہیں
انفیاء تم انہیں بلاؤ۔ کہا بابا کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، بیان فرمائیں۔ کہا انفیاء میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے علی سے سوال کریں اور میں انہیں ویسے ہی جواب دوں جیسے ممبر کوفہ پہ، ممبر سنونی پہ ان کے جواب دیتا تھا۔ تو پھر میں چاہتا ہوں کہ انہیں ویسے جواب دے کہ پوری عالم انسانیت کو درج یہ کرواؤں کہ جس طرح علی کو ابن ملجم ملعون کی زہر آلود ضربت سر اقدس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے باوجود دماغ پہ اثر نہ کر سکی، تو رسول کو معمولی سا بخار ہذیان کیسے کر گیا؟ وہ علی روز اول سے لے کے روز آخر تلک کہ جو رسول کی جان و مال و ناموس کا مدافع تھا، وہی علی بن ابی طالب کہ جو ہر جنگ میں فاتح، ہر جنگ میں زخم آلود ہونے کے باوجود مسکرایا کرتا تھا، وہی علی نہ جانے کیا ہوا کہ ممبر کوفہ پہ بیٹھے ایک شخص کو دیکھ کے رو پڑے۔ 2 صحابی، دائنی جانب ساسا بن زحان، دوسری جانب بائنی جانب بیٹھا ہوا ابراہیم بن مالک اشتر، دونوں نے علی بن ابی طالب کو روتا دیکھ کے تلواروں کو بے نیام کر کے قدموں پر رکھ کے کہا مولا وجہ کیا ہے، روتے کیوں ہو؟ ہم نے چند مرتبہ دیکھا ہے، چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں، مولا آپ جب بھی ابن ملجم ملعون کو دیکھتے ہو رو پڑتے ہو۔ علی نے رو کے کہا کہ کیا بتاؤں ابن مالک ابن اشتر کے بیٹے، کیا تجھے بتاؤں کہ میں اس ملعون کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میری بیٹیوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے۔ میں تجھے کیا بتاؤں کہ علی کس قدر اس سے گریزہ ہے اور یہ علی کے قتل پہ در پہ ہے۔ تو پھر جیسے ہی علی کے فدائیوں نے یہ بات سنی، فوراً تلواریں نکالی اور کہا مولا حکم دے اسے قتل کر دے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، علی جرم سے پہلے سزا دے دے۔ کہا مولا پھر روتے کیوں ہو؟ آیا موت کی وجہ سے روتے ہو، موت کے ڈر سے روتے ہو؟ علی نے فرمایا ابن مالک تو نے انصاف نہیں کیا، علی اور موت سے ڈر۔ فرمایا پھر روتے کیوں ہو؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں عید بھی نزدیک ہے، میری بیٹیاں ساتھ ہیں۔ وہ علی بن ابی طالب نے حسرت بری نگاہ سے اہل کوفہ کی طرف دیکھ کے کہا اے کوفہ گواہ رہنا، آج تک علی نے تم سے کچھ مانگا نہیں، کچھ سوال نہیں کیا، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر تم پہ گوارا نہ گزرے، اگر ناگوار نہ گزرے۔ کہا مولا حکم فرمایا۔ پورا کوفہ کھڑا ہو گیا، کہا مولا حکم فرمایا۔ علی نے رو کے فرمایا ہو سکے تو آج نماز مغرب کے بعد اپنی بیٹیوں اور بہوؤں کو میرے گھر بھیجنا۔ تمام بیٹیاں، تمام بہویں علی بن ابی طالب کے گھر تشریف فرما۔ فوراً جاتے علی بن ابی طالب نے بی بی فضہ کو حکم دیا بہن فضہ تمام گھر کے چراغ جلا دو۔ چراغ جلائے گی۔ کہا اب میری بیٹی عالیہ کو بلاؤ۔ جیسے ہی بی بی عالیہ کو بلایا گیا، تمام اہل کوفہ کی بیٹیوں کی طرف دیکھ کے علی نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے اہل کوفہ کی بیٹیوں، اے اہل کوفہ کی بہوؤں، آج میری بیٹی کو ان چراغوں میں بغور دیکھ لو، اس کے سر پہ چادر موجود ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری بیٹی تمہارے درمیان بن چادر آئے گی، اس وقت علی پہ یہ منت یہ کرنا، علی پہ احسان یہ کرنا، میری بیٹی کو تماچے نہ مارنا، میری بیٹی کو پتھر نہ مارنا۔ اللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین علیہم الصلاۃ والسلام، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ۔ ناظرین، میں سب سے پہلے بی این نیٹ ورک کا ممنون ہوں کہ جنہوں نے چینل میں مجھے بلا کر ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی عظیم عبادت کا موقع فراہم کیا۔ سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کی ان راتوں کا تذکرہ کروں کہ جن راتوں کی عبادت کو اللہ نے بہت فضیلت دی۔ خصوصی طور پہ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ ہمیں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس کریم اللہ نے ہمیں زندگی میں ماہ رمضان المبارک کی
عظیم سعادتوں، رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا موقع فراہم کیا۔ بڑی غفور الرحیم ذات ہے، اس رمضان المبارک میں ہمیں یہ مہینہ دوبارہ بخشا ہے تاکہ اس مہینے کی قدر و قیمت، اللہ کے نزدیک اس مہینے کی قدر و قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس مہینے میں اعمال کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، کئی گنا زیادہ اس کا اجر و ثواب۔ اور خصوصی طور پہ اس ماہ رمضان کی جو طاق راتوں کا ذکر بڑا خصوصی طور پہ کیا گیا ہے، اور یہ لیلۃ القدر ہے، وہ بھی اب کتابوں میں ملتا ہے کہ جفت راتوں میں نہیں بلکہ طاق راتوں میں تذکرہ کیا گیا ہے یہ لیلۃ القدر کا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں اعمال کی قدر و قیمت اس طرح بڑھ جاتی ہے، ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ ایک نیکی کریں گے اس کا ثواب کم از کم 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایک آپ نفل پڑھیں گے اس کا ثواب واجب نماز کے برابر ہوگا، اور اگر ایک واجب نماز پڑھیں گے اس کا ثواب کم از کم 70 نمازوں کے برابر ہوگا۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر میں ساتھ ساتھ یہ ذکر کرتا چلوں، جو طاق راتوں کی بات کر رہے تھے ہم، طاق راتوں کو بڑی اہمیت دی گئی، اور پھر یہ وہی مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ یعنی جو قرآن ہے یہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ اسی مہینے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اب علماء یہ متفقہ طور پہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ طاق راتوں میں کون سی رات ہے، 19 ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے یا 27 ہے 5 میں سے ایک۔ ان طاق راتوں میں قرآن کا نزول ہے جس کے بارے اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر اللہ فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا ادراک، تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ قدر والی رات کیا ہے۔ مالک یہ قدر والی رات کا ہمیں نہیں پتا۔ اگر ناظرین دیکھا جائے کہ بڑے پڑھے لکھے بندے صاحبان علم تشریف فرما ہیں، بندے بڑے پڑھے لکھے ہیں، اگر وہ یہ سوال کر دے کہ مالک ہم نے بڑا مطالعہ کیا اور مالک تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایک رات کا نہیں پتا، اللہ فرما رہا ہے تم جتنا مرضی علم حاصل کر لو اس ایک رات کے بارے تم نہیں جان سکتے، اس ایک رات کا تمہیں ادراک نہیں ہو سکتا۔ مالک ہوا کیا ہے اس ایک رات میں؟ اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو پہلے میں جملہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس رات میں قرآن اترے، جب وہ رات سمجھ میں نہیں آتی تو جس ذات پر قرآن اترے وہ ذات کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو ناظرین یہ وہ برکتوں والا مہینہ جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے، بڑے رحمتوں والا مہینہ، بڑا برکتوں والا مہینہ۔ طاق راتوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو یہی وہ مہینہ ہے جس میں مولا علی علیہ السلام کا یوم شہادت بھی ہے، اور یہ مصلحت میں کہوں یا اللہ کا راز کہوں یا جو سمجھیں کہ مولا علی بادشاہ پاک کی یہ جو یوم شہادت ہے وہ بھی جفت رات میں نہیں طاق رات میں ہے۔ اگر ضرب لگی ہے تو وہ بھی طاق رات میں۔ 19 کو ہی مولا کی شب ضربت ہے، اور 21 کو، یعنی میرا مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ طاق راتوں میں 19 بھی طاق ہے، 21 بھی طاق ہے۔ اور کمال یہ دیکھیے کہ مولا کا جو نزول ہے، مولا کا جو یوم ظہور ہے وہ بھی طاق راتوں میں ہے، یعنی رجب کی 13 تاریخ ہے۔ 13 رجب کو مولا کائنات علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور 21 کو دنیا سے پردہ فرمایا۔ اور یہ کائنات کی پہلی اور واحد ہستی ہیں جو اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور اللہ کے گھر سے ہی گئے ہیں۔ اگر جب دنیا میں ظہور فرمایا، تشریف لائے، تو اللہ کے گھر میں یعنی خانہ کعبہ میں، جب دنیا سے گئے تو بھی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد کوفہ میں، جب مولا علی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے بیت اللہ میں تو دیوار کعبہ میں شگاف پڑ گیا، دیوار کعبہ پھٹ گئی، اور مومنوں کا امیر مشکل کشائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور 3 دن تک 13، 14، 15 3 دن تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ اللہ کے گھر میں رہے۔ پھر 15 یا 16 رجب کو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانشین کو لینے کے لیے اللہ کے گھر میں، جیسے مولا علی کے لیے دیوار کھلی تھی
اور مولا علی علیہ السلام کی والدہ معظمہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ بیت اللہ میں گئے تھے اور دیوار بند ہو گئی تھی. جب 3 دن کے بعد سرور کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانشین کو لینے کے لیے، اپنے بھائی کو لینے کے لیے جب بیت اللہ تشریف لائے ہیں تو دیوار کعبہ جیسے مولا علی علیہ السلام کے لیے کھلی تھی ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیوار کعبہ پھر کھل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور اپنے جانشین کو، اپنے بھائی علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے باہر لے کے. یہاں میں ایک جملہ عرض کرتا چلوں، جب بیت اللہ سے باہر نکلے تھے تو باہر مکے کے بہت سارے لوگوں کا اکٹھ تھا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ عمران کی زوجہ، ابو طالب کی زوجہ جو بیت اللہ کے اندر گئی تھی، دیوار کعبہ بند ہے، وہ پریشان تھے سارے. لیکن جب 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھیا مولا علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے بیت اللہ سے باہر نکلے ہیں، باہر وہ مکے کے لوگ جمع تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی، اپنے جانشین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے. جناب ابو طالب علیہ السلام بھی پاس تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مولا امیر علیہ السلام کو، مولا علی علیہ السلام کو لا کے، جب بات لمبی ہے وقت کے مناسبت سے میں بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو طالب علیہ السلام تھے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام یعنی اپنے بھیا کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا تو جناب ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھوں پہ لا کے رکھا. جناب ابو طالب علیہ السلام لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں. بات لمبی ہے لیکن وقت کی مناسبت سے ہم بات کو کلوز کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو طالب علیہ السلام ساتھ، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ. جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے ہاتھ پہ اٹھائے ہوئے لے کے جب نکلنے لگے بیت اللہ سے تو مکے کے لوگ جو اکابرین وہاں موجود تھے، مکے کے لوگوں میں سے ایک نے آواز دی کہ ابو طالب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مکے کے لوگوں کا یہاں رسم و رواج ہے، دستور ہے، مزاج ہے یہاں یہ کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو وہ سامنے بیت اللہ کے ساتھ ایک انہوں نے رکھا ہوتا تھا، ایک پتھر تھا جس کے اوپر بچے کو لٹاتے تھے، ایک سانپ آتا تھا، سانپ اوپر آ کے اگر وہ بچے کو کاٹ لیتا، بچے کو کوئی تکلیف پہنچاتا تو وہ سمجھتے کہ یہ بچہ جو ہے اس میں کوئی والدین کی کوتاہی ہے، اور اگر وہ سانپ بچے کو کچھ نہ کہتا تو وہ سمجھتے کہ یہ بچہ بڑا پاک و پاکیزہ ہے. اور اس طرح سے کر کے انہوں نے کہا کہ ابو طالب جب ہر بندے کے لیے یہ قانون ہے تو کیا آپ اس قانون سے بالاتر ہیں؟ تو آپ بھی اپنے بچے کو لائیے اور لا کے رکھیے. تو ابو طالب کو کیا فکر تھی؟ جناب ابو طالب علیہ السلام اسی طرح لے کے واپس پلٹے، جا کے اس جگہ پہ جا کے جو مخصوص جگہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی جناب مولا امیر علیہ السلام کو، اپنے شہزادے کو اس جگہ پہ لٹا کے سارے دیکھ رہے تھے. جب سارے دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک سانپ آیا، بہت بڑا اژدہا آ کے مولا علی علیہ السلام کو، یعنی جب ننھے سے شہزادے تھے مولا علی علیہ السلام، سانپ نزدیک آیا، آ کے منہ کھولا یا منہ کا کھلنا تھا کتنی میں مولا علی علیہ السلام کے ننھے ہاتھ اٹھا کے اس سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالا، دونوں ہاتھ ڈال کے سانپ کو یوں چیر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. جب 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تو حیا کہتے ہیں عربی میں سانپ کو، حیا درہ کہتے ہیں چیرنے پھاڑنے کو، حیا کہتے ہیں سانپ کو، درہ کہتے ہیں چیر دینے کو، پھاڑ دینے کو، چیر دینے کو، پھاڑ دینے کو درہ کہتے ہیں. اب جب یہ سانپ کو چیر دیا مولا علی علیہ السلام، یہ بچپن ہے مولا علی علیہ السلام کا، جب سانپ کو چیرا، اس میں روایت مختلف ہیں، کوئی راوی بیان کرتے کہ جھولے کی بات ہے، لیکن جو میں نے پڑھی کہ ایسے یوں ہوا تھا بیت اللہ میں. مولا علی علیہ السلام کو آگے بڑھ کے جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بچے کو اٹھایا، اپنے شہزادے کو اٹھا کے جب چلنے لگے تو ان کافروں نے ان لوگوں نے کہا کہ ابو طالب ذرا ٹھہریے، رکیے. جناب ابو طالب علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے دیکھیے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ سانپ آ کے آئے گا، جب حملہ کرے گا تو پھر ہم دیکھیں گے. تو سانپ آیا ہے، میرے شہزادے نے سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے اور مکے کے اس بیت اللہ میں، یہ فضا میں، اس ماحول میں یہ آوازیں پیدا ہو رہی تھی، حیا درہ، حیا درہ، یعنی سانپ کو چیر دیا، سانپ کو پھاڑ دیا، حیا درہ، حیا. تو جب یہ 1000 بندہ اکٹھا یہ لفظ بولے گا تو وہ لفظ بنے گا حیدرہ، حیدرہ، حیدرہ. تو وہ مکے میں بیت اللہ کے وہاں اس موقع پر یہ آواز گونج رہی تھی، حیدرہ، حیدرہ، حیدرہ. تو مولا ابو طالب علیہ السلام آگے بڑھ کے اپنے بچے کو، اپنے شہزادے کو اٹھا کے چلنے لگے. جب چلنے لگے تو پھر ایک پیچھے سے آواز، ابو طالب کہاں جا رہے ہیں؟ مولا ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ جو آپ کا فرمائش تھی وہ تو پوری ہوگی. ان کافروں نے کہا کہ وہ فرمائش تو پوری ہوگی لیکن ایک نئی مصیبت آ گئی. انہوں نے کہا جی اب نئی مصیبت کون سی؟ انہوں نے کہا جی مصیبت یہ ہے، پریشانی ہمارے لیے ہے کہ یہ سانپ جو تھا اسی سے تو ہمیں پتہ چلتا تھا
کہ بچہ حلال زادہ کون سا ہے، حرام زادہ کون سا ہے، حلالی کون ہے، حرامی کون ہے، جس سے ہم پہچان کرتے تھے آپ کے بچے نے وہ ہماری کسوٹی ہی ختم کر دی، وہ سانپ ہی چیر پھاڑ دیا. اب ہم کیا کریں گے؟ اتنا جب بات کی، ابھی ابو طالب نہیں بولے تھے یا پاس سے رحمت للعالمین شفیع المذنبین آقا دو جہاں بول پڑے، کہنے لگے چچا ابو طالب آپ رکیے میں جواب دیتا ہوں. اتنا کہہ کے جناب ابو طالب کو چپ کرایا جناب محمد مصطفیٰ نے، اور ان مکے کے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے دیکھو اگر یہ تمہارے لیے پریشانی کی بات ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے یہ سانپ تمہیں بتاتا تھا، یہ تمہارے نزدیک کسوٹی تھی کہ بچہ حلال زادہ کون سا ہے، حرام زادہ کون سا ہے. آج کے بعد اس سانپ کی ضرورت نہیں، آج سے لے کے قیامت تک اس سانپ کی جگہ جو کام سانپ سے لیتے تھے وہ یہی بچہ کرے گا. جو